سبحانہ و تعالیٰ کا تمام انسانیت کے لیے، میں نے اسے تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی تم میں سے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ انویٹیشن اللہ کا تمام انسانیت کے لیے ہے، اور اس پہلو کے اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے کہ بندے کو یہ معلوم ہو جائے مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میری حیثیت کیا ہے دنیا میں، یہ دنیا کیوں سجائی گئی، اس کا پیدا کرنے والا کون، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری اصل زندگی کیا ہے، اصل زندگی کے نتیجے کیا ہیں، یہاں مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ زندگی کے بنیادی سوالات قرآن کی 90% آیات میں بار بار ڈیل کیے گئے ہیں، اور اس پہلو کے اعتبار سے قرآن آسان ترین کتاب ہے، بلکہ اللہ کا اوپن انویٹیشن ہے فہل من مدکر، بس کیا تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ یہ ہے تذکر، سرسری سا غور و فکر۔ ایک غیر مسلم کے لیے بھی ترجمے سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اب جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ماضی قریب میں کرتے رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے ترجمے پڑھے ہیں، اور اللہ نے اس ترجمے کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دی۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے کی طرف آئیں گے تو اللہ ضرور ہمیں بھی ہدایت دے گا، انشاءاللہ ہدایت پر ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ تذکر کا پہلو ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا پہلو ہے تدبر۔ یہ نسبتاً مشکل، نسبتاً بہت وسیع اور نسبتاً بہت گہرا طرز عمل ہے، اور بہت گہرا پہلو ہے فہم قرآن کے اعتبار سے، اسے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں کبھی شیکسپیئر پر لاکھوں کتابیں نہیں تو سینکڑوں کتابیں تو لکھی گئی ہوں گی یقیناً۔ اقبال کے اشعار پر بلا مبالغہ سینکڑوں لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ جب ان انسانوں کے کلام پر اتنا کچھ کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، پی ایچ ڈی لوگ کر رہے ہیں، تو غور فرمائیے کہ رب کائنات کا کلام، اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کا تصور بھی ہمارے لیے ممکن نہیں، جس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائبات، اس کے علم و حکمت کے نئے نئے پہلو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہر روز اس قرآن کی نئی شان ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی، اور الٹیمیٹلی یہ الٹیمیٹ میریکل کے طور پر سامنے آئے گا تمام انسانوں کے سامنے کہ یہ معجزہ ہے، واحد معجزہ جو زندہ معجزہ ہے، جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اب یہ علم و حکمت کے موتی قرآن میں گہرا غور و فکر کر کے حاصل کرنا، جدید مسائل کا حل قرآن سے تلاش کرنا، احکامات کو انفر کرنا، استنباط کرنا، یہ نسبتاً گہرا، نسبتاً مشکل، نسبتاً وسیع کام ہے، جس کے لیے پوری زندگیاں درکار ہوتی ہیں، تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کئی علوم بھی حاصل کرنے ہوں گے، عربی زبان کا گہرا ذوق بھی ضروری ہے، اور فقہ پر بھی عبور ہونا چاہیے، نظر ہونی چاہیے، احادیث کے ذخیروں پر بھی نظر ہونی چاہیے، امت کے مفسرین کے کاموں پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ نسبتاً گہرا اور مشکل کام، ہاں جو غور و فکر کرنا چاہیں، جو محنت کرنا چاہیں، جن میں تڑپ اور لگن سچی ہو، تو کچھ نہ کچھ موتی اللہ انہیں بھی انشاءاللہ تعالی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ فہم قرآن کے حوالے سے چوتھا پہلو ہم نے سمجھا ہے تدبر اور تذکر کے اعتبار سے۔ تذکر نسبتاً آسان، ہر انسان کے لیے اللہ کا انویٹیشن ہے کہ وہ غور و فکر کرے۔ تدبر نسبتاً مشکل، گہرا اور وسیع عمل، جس کے لیے اسپیشلائزیشن درکار ہے، زندگیاں درکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تذکر کی اولاً توفیق عطا فرمائے، اور کسی درجے میں تدبر کی طرف بھی بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے فہم قرآن کے حوالے سے پانچواں اور اہم نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، بڑی گہری کتاب، بڑی وسیع کتاب، تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور اللہ کا آخری پیغام۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ترتیب ذہن میں رکھنا اور اسے فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کے فہم کے اعتبار سے، قرآن کی تشریح کے پوائنٹ آف ویو سے، قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے ایک ترتیب ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ اس طرح ہے کہ
کہ قرآن کی تشریح سب سے پہلے خود قرآن میں تلاش کرنی چاہیے کہ کہیں کسی ایک لفظ یا ایک آیت کے چند الفاظ یا پوری آیت میں جو بات آئی ہے کیا قرآن نے خود اس کے متعلق کہیں کوئی وضاحت فرمائی؟ اگر ہاں تو اس وضاحت کو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے نمبر ایک، قرآن کی تفسیر خود قرآن کے ذریعے سے۔ پھر اس میں نمبر دو، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس لیے کہ اس قرآن کی وضاحت کرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ قرآن نے کہا سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وعدے کر دیں کہ ان کے لیے اللہ نے کیا نازل فرمایا۔ تو گویا اس قرآن کی وضاحت، اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ پھر قرآن نے 4 مرتبہ کہا، سورہ البقرہ آیت 129، سورہ البقرہ آیت 151، سورہ آل عمران آیت 164 اور سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو نمبر 2 ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کی تشریح کو سمجھنے کے لیے، قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن کے فہم کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا معاشرہ وہ تھا کہ جس معاشرے کی ترتیب کے دوران قرآن نازل ہوا، اور یہ وہ معاشرہ تھا، یہ وہ جماعت تھی جس کی تربیت فرمائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قرآن کی بنیاد پر جو سب سے پہلا معاشرہ قائم ہوا وہ صحابہ کرام کا تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے ہی قرآن کا اصل فہم ہمیں مل سکے گا۔ نمبر 4، ہمیں دیکھنا چاہیے تابعین کو۔ صحابہ کے بعد جو دور آتا ہے وہ تابعین کا دور، وہ اہل ایمان جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا حالت ایمان میں اور ان سے فیض حاصل کیا۔ نمبر 5، تابعین کے بعد دور آتا ہے تبع تابعین کا، یعنی وہ اہل ایمان جنہوں نے تابعین کو حالت ایمان میں دیکھا اور ان سے فیض حاصل کیا۔ نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کو اس لیے بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین دور میرا ہے جس میں صحابہ تھے، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تبع تابعین۔ تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین یہ اس امت کا بہترین دور ہے، اس امت کے بہترین ادوار ہیں۔ ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہاں قرآن کو کس طرح سمجھا گیا، وہاں سے ہمیں تشریح حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ نمبر 6، قرآن عربی زبان میں ہے، عربی ایک زبان ہے، تو عربی لغت سے بھی استفادہ کیا جائے گا، عربی ڈکشنری کو بھی دیکھا جائے گا کہ جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے عربی زبان میں وہ کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ ترتیب کے اعتبار سے نمبر 6 پر آ رہا ہے، اس لیے کہ لغت کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کسی لفظ کا کوئی معنی متعین کر دیا ہو، یا قرآن نے کسی لفظ کو کسی خاص مفہوم ہی میں استعمال کیا ہو، صحابہ سے کوئی خاص مفہوم مل جاتا ہو، تابعین و تبع تابعین سے کوئی خاص مفہوم مل جاتا ہو، تو پھر لغت کی اہمیت کم رہے گی، اور قرآن، سنہ، صحابہ، تابعین و تبع تابعین یہ ترتیب اوپر رہے گی۔ ہاں یہاں کچھ بات نہ مل سکے تو عربی لغت کی بھی اہمیت ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور آخری نمبر پر نمبر 7 وہ ہے عقل سلیم۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے، لیکن آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ فتنہ یہ کہ انسان اپنی عقل کو عقل کل سمجھ لیتا ہے، ہر شے چاہتا ہے کہ وہ لاجیکلی سمجھ میں آ جائے، حالانکہ اگر ایسا ہوتا کہ ہر شے ہماری عقل میں آ جاتی اور کسی شے کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ قرآن نازل نہ فرماتے، اللہ رسولوں کو نہ بھیجتے۔
کتاب نازل نہ فرماتے نہ رسولوں کو بھیجتے، لیکن نہیں، ہماری عقل محدود ہے، تو عقل